میرا نام رانی ہے۔ میری عمر 16 سال تھی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد حیات نہ تھے اور میری والدہ ایک جاگیردار کے گھر کام کرتی تھیں۔ ہم بس ماں بیٹی ہی تھیں۔ اماں جو کچھ بھی کماتی ہمارا گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا۔ ایک بار میری ماں بیمار ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگیں، رانی جا، آج مالکن کے گھر تو کام کر کے آ جا۔ مجھے کام پر تو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اس جاگیردار کی نظریں اچھی نہ تھیں۔ میں پہلے بھی ایک دو بار اماں کے ساتھ جاگیردار کے گھر کام پر گئی تھی، لیکن وہ مجھے بڑی گندی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا، اماں تو روز تو جاتی ہے کام پر، اگر ایک دن نہیں جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ تو آج کی چھٹی کر لے۔ لیکن میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگیں، کہنے لگیں، ان لوگوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے رانی۔ میں نہ گئی تو جاگیردارنی دوسری ملازمہ رکھ لے گی، لیکن پھر مجھے کوئی دوسرا ایسا گھر اس گاؤں میں نہیں ملے گا۔ وہ مجھے اچھی تنخواہ دے دیتی ہے۔ اماں کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ہم غریب لوگ بھی اپنی مجبوری کے ہاتھوں ان امیر لوگوں کی غلیظ نظریں اور باتیں سننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چادر اوڑھے گھر سے نکل گئی اور جاگیردار کے گھر کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں اپنی گلی میں ہی تھی کہ ایک فقیرنی میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، مجھے 10 کا نوٹ دے دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا، جا یہاں سے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ وہ میرے روکھے رویے پر بولی، دیکھ، مجھے پتا ہے تیرے پاس 10 روپے ہیں، وہ تو اگر مجھے دے دے تو میں دعائیں دوں گی تجھے۔ میرے پاس اس وقت واقعی ایک 10 کا نوٹ تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کے کونے کو کھول کر اسے 10 کا نوٹ دے دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، جس راہ تو جا رہی ہے وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اسے کچھ دیر تک تو دیکھتی رہی، پھر اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ میں وہاں اپنی مجبوری میں جا رہی تھی۔ جب میں کھیتوں سے گزر رہی تھی تب مجھے بالے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ بالا میری سہیلی کا بھائی تھا۔ مجھے بہت پسند بھی کرتا تھا اور مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا، کہنے لگا، رانی تو سویرے سویرے کہاں جا رہی ہے؟ وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا، اس لیے مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اماں بیمار ہے، اس لیے جاگیردار کے گھر کام کرنے جا رہی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تو وہاں نہ جایا کر، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں اب اسے کیا بتاتی کہ میں کون سا خوشی سے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، تو یہ سب چھوڑ، یہ بتا اپنی اماں کو میرے رشتے کے لیے کب بھیجے گا؟ میں نے بات کا موضوع بدلا تھا۔ وہ مجھ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، بس چند دن بعد ہی بھیج دوں گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان چند دنوں میں مجھ پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹنے والی تھی۔ میں جاگیردار کی حویلی پہنچ گئی، اماں کی بیماری کا مالکن کو بتایا اور کام کرنے لگ گئی۔ مالکن بھی جاگیردار کی طرح سخت مزاج عورت تھی۔ جاگیردار لاؤنج میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ میں جب تک کام کرتی رہتی وہ مجھے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا۔ مجھے اس کی نظروں سے سخت الجھن ہوتی رہتی تھی۔ ایک بار میں لاؤنج کے شیشے صاف کر رہی تھی تو وہاں مجھے 500 کا نوٹ ملا، لیکن میں نے وہ نوٹ نہ اٹھایا، کیونکہ میری ماں نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ کبھی بھی مالک کی پیسوں پر نظر مت رکھنا۔ مالکن اس وقت اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی جاتی تھی، اس لیے میں نے وہ 500 کا نوٹ پکڑ کر لاؤنج میں بیٹھے جاگیردار کے سامنے کیا۔ وہ نوٹ پر ذرا سی نظر ڈال کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ 500 کا نوٹ صوفے کے پاس تھا۔ اس جاگیردار نے نوٹ پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، یہ تم رکھ لیتی۔ پھر وہی نوٹ میری جانب بڑھا دیا، لیکن میں نے منع کر دیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ لیکن اس کی نظریں مجھے اپنے پورے وجود پر سفر کرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے وہاں جاتے ہوئے۔ مجھے تو لگا کہ اماں جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو میری بھی اس شخص سے جان چھوٹے گی، لیکن اس بار تو اماں کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آج میں نے جلدی ہی پورے گھر کی صفائی کر لی۔ جب میں گھر جانے لگی تو جاگیردار نے مجھے ایک کمرے کی چابیاں دیتے ہوئے کہا، اوپر مہمان خانے کی صفائی کر دو، پھر چلی جانا۔ تمہاری مالکن آرام کے لیے جا چکی ہیں، صفائی کر کے چابی نیچے ٹیبل پر رکھ دینا۔ یہ کہہ کر وہ شخص ٹی وی دیکھنے لگا۔ میں پورا دن صاف صفائی کر کے تھک چکی تھی، ابھی مجھے گھر جا کر بھی کھانا بنانا تھا۔ میں اوپر کمرے میں آ گئی۔
وہ کمرہ شاید کب سے بند تھا، اس لیے پورے کمرے میں مٹی ہی مٹی جمی پڑی تھی۔ کام کرتے کرتے مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے، لیکن کام تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گرمی کی شدت اور کام کی زیادتی کے باعث میں بےحد تھک چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میری مالک کو ایک ایک چیز شیشے کی طرح صاف کروانے کی عادت تھی، اس لیے مجھے 3 گھنٹے لگ گئے تھے اس کمرے کی صفائی کرتے ہوئے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو عصر کا وقت بھی گزرا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی کھڑکی سے پلٹی، کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ جاگیردار نہ جانے کب کمرے میں آیا تھا اور بالکل میرے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی پلٹی، اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں اس وقت دوپٹے کے بغیر اس شخص کے بالکل قریب تھی، اس لیے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ شخص بڑی کمینگی ہنسی ہنس رہا تھا۔ مجھے اس کی غلیظ نظروں سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نظریں جھکائے باہر کے دروازے کی جانب بڑھی، جو کہ بند تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا بازو اس جاگیردار کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ میں نے کہا، میرا بازو چھوڑو، لیکن میری بات کا تو اسے جیسے اثر ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا، پچھلے 3 دن سے تمہیں دیکھ کر اپنا جی جلا رہا ہوں، آج ہی تو تم میرے ہاتھ آئی ہو۔ یہ سن کر میں نے شور مچانے کے لیے چلانا شروع کیا تو اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ میری حویلی ہے، یہاں تیری چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو واقعی میری چیخو پکار کسی نے نہ سنی تھی۔ میں نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے اس حویلی میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ میں کبھی بھاگ کر کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑکی کھول کر کہتی رہی کہ مجھے اس شخص سے بچا لو، مگر سامنے گیٹ پر کھڑا چوکیدار میری آواز سن کر نظریں جھکا گیا۔ سامنے لان میں پانی دیتا مالی بھی مجھے دیکھ کر نظر انداز کر گیا۔ میں تڑپتی رہی، روتی رہی، لیکن میری مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ وہ شخص میری عزت پامال کر چکا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن ایسے جاگیردار بھوکے بھیڑیے کی مانند ہوتے ہیں جو اپنی ہوس کی بھوک ہم جیسی بے بس مجبور لڑکیوں سے پوری کرتے ہیں۔ میں لوٹی پھوٹی حالت میں گھر پہنچی تو میری ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی اور میں پتھر کی مورت بنے اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، اماں، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے اس جاگیردار کے گھر نہ بھیج، دیکھ لیا تو نے، اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری والدہ روئے جا رہی تھیں، اپنا دوپٹہ آگے کر کے اس شخص کو بد دعائیں دے رہی تھیں کہ عین اسی وقت ہمارے گھر کے کھلے دروازے سے میری دوست جو بالے کی بہن تھی، اس کی والدہ داخل ہوئیں۔ میری باتیں بھی سن چکی تھیں اور میری لٹی پھوٹی حالت بھی دیکھ چکی تھیں، اس لیے چپ چاپ ہی واپس لوٹ گئیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری حقیقت جان کر مجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ اماں خود کو بھی کوسنے لگیں کہ وہ بیمار ہی کیوں ہوئی تھی، لیکن گزرا وقت کب واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اماں نے اس جاگیردار کے گھر جانا چھوڑ دیا اور دوسرے چھوٹے موٹے گھروں میں کام کرنے لگی۔ میرا یہ حال تھا کہ جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں، خود کو مار ڈالوں۔ ہر رات مجھے اپنی ہی چیخوں کی آوازیں اپنی کانوں میں سنائی دیتی تھیں۔ میں روز رات کو وہی اذیت خود پر محسوس کرتی تھی۔ ایک بار میں اپنے ذہن میں بیٹھی تھی کہ باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے وہ دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیرنی تھی، مجھ سے کھانے کے لیے روٹی مانگ رہی تھی۔ اس وقت ایک ہی روٹی تھی جو اماں میرے لیے پکا کر رکھ گئی تھی۔ میری تو بھوک ہی مر چکی تھی، اس لیے میں نے وہ روٹی اٹھا کر اس فقیرنی کو دے دی۔ وہ اس روٹی کو دیکھ کر خوش ہو گئی، کہنے لگی، تیرا نصیب بہت روشن ہے۔ میں اسے تعصب سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میرے نصیب میں ذلت لکھ دی گئی ہے، وہ کبھی نہیں ٹل سکتی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اب کوئی نہیں اپنائے گا۔ وہ فقیرنی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز جب میں اپنا صحن دھو رہی تھی تو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیران سی رہ گئی۔ میرے سامنے بالا کھڑا تھا، کہنے لگا، بہت اداس تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے آنسو ضبط نہیں کر پائی، میں رونے لگی۔ کہنے لگا، مجھے بہت دکھ ہے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ میں نے اس دن اپنی ماں اور بہن کو تمہارے رشتے کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی، مجھے بہت صدمہ ہوا۔ یہ سب سن کر پھر کہنے لگا، میری ماں اب تمہارے رشتے کے لیے نہیں مان رہی، لیکن میں اب بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں بہت جلد اپنی ماں کو راضی کر کے تمہارے گھر بھیجوں گا۔ بالا مجھے تسلی دے کر جا چکا تھا۔ مجھے بھی ایک امید سی بن گئی تھی کہ شاید اس فقیرنی کی دعا قبول ہو جائے
اور بالا کی ماں مجھے بہو کی طور پر قبول کر لے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ایک ماہ بعد ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ اماں مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جو خبر اس نے مجھے سنائی میرے لیے دوہری اذیت تھی۔ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاگیردار کی بیوی بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ بانجھ عورت تھی، کئی سالوں سے اپنی بے اولادی کا علاج کروا رہی تھی۔ اب بھی جب وہ کلینک آئی تو مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میری اماں سے کہنے لگی کہ ہم نے کام کیوں چھوڑ دیا، اور تمہاری بیٹی کی تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو پھر یہ چکر کیا ہے؟ میری والدہ اس کے سامنے ضبط کھو بیٹھیں، کہنے لگیں تمہارے شوہر نے میری بیٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، میری بیٹی کی عزت پامال کر دی۔ وہ نظریں چرا گئیں، کہنے لگیں ہاں وہ مجھے دوپہر کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دیتا تھا اور بعد میں ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ وہ کہنے لگی میں اپنے شوہر کے اس راستے سے بہت پریشان ہوں، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ میں اسی جاگیردار کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی میں کب سے اولاد کے لیے علاج کروا رہی تھی، ڈاکٹر تو کہتے تھے تم اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو اور نہ ہی تمہارا شوہر، لیکن تم تو حاملہ ہو چکی ہو۔ میں نے کہا مجھے نفرت ہے تمہارے شوہر سے بھی اور اس بچے سے بھی، میں اسے بہت جلد ختم کروا دوں گی۔ یہ کہہ کر میں اماں کا ہاتھ پکڑے گھر آ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے ہی روز مجھ پر قیامت بیت جائے گی۔ وہ عورت اس جاگیردار کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گئی۔ وہ شخص میری ماں سے کہنے لگا میرا اپنی بیٹی سے نکاح کر دے، اسے عزت بھی مل جائے گی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں کبھی تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی اور نہ ہی تمہارے بچے کو جنم دوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ غصے سے بپھر گیا، میرے پاس آ کر میری چٹیاں پکڑ لی اور کہنے لگا اپنی بکواس بند کر، اتنے عرصے بعد مجھے اولاد ملنے والی ہے، میرا وارث آنے والا ہے، اگر تو نے مجھ سے نکاح نہیں بھی کیا تو میں تجھے ایسے ہی اپنے گھر لے جاؤں گا، مجھے ہر صورت اپنا بچہ زندہ چاہیے۔ میں درد سے کرانے لگی تھی۔ میری ماں نے کہا آپ نکاح کا بندوبست کریں کہ نکاح ضرور کرے گی۔ میں اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی وہ تجھے عزت دے رہا ہے، تو اس کے گھر کی مالک بن جائے گی، اولاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اماں تجھے میری تکلیف کا کوئی احساس نہیں؟ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ لیکن اماں کہنے لگی وہ تجھے ایسے بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تو اس سے نکاح کر لے۔ میری ماں میرے نکاح پر راضی تھی، لیکن میرے لیے یہ زندگی اذیت سے بھری تھی، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا، اس لیے میں نے نکاح کر لیا۔ میں روتے ہوئے اس جاگیردار کی حویلی گئی تھی۔ میری ماں کو لگتا تھا کہ وہ شخص مجھے عزت کی زندگی دے گا، لیکن ایسے لوگ ہم جیسے کمی کمین کو عزت اور مقام نہیں دیتے۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں مجھے کھانا پینا وقت پر مل جاتا تھا، یا ایک لیڈی ڈاکٹر ہر ماہ میرا معائنہ کرنے اب پہنچ جاتی تھی۔ وہ شخص رات زبردستی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور جب میں احتجاج کرتی وہ مجھے مارتا پیٹتا۔ جاگیردار کی بیوی البتہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے اچھی خوراک اپنے سامنے بیٹھ کر کھلاتی، رات کو دودھ کا گلاس بھی پلاتی، مجھ سے کہتی جب تمہاری اولاد ہو جائے گی تو یہ شخص خود ہی تمہارے ساتھ اپنا رویہ بدل لے گا، تم اپنا خیال رکھا کرو۔ اس عورت کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، حالانکہ جب میں اس کے گھر کام کرتی تھی تو وہ مجھ پر بہت چیختی چلاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس عورت سے کہا مجھے اس کمرے میں بہت گھٹن ہوتی ہے، مجھے اس کمرے کی قید سے باہر نکال دو، میں اس حالت میں کہاں بھاگ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اسے شاید مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ پورے 6 ماہ بعد میں اپنے اس کمرے سے باہر آئی تھی، سورج کی روشنی دیکھی، میں لان میں کافی دیر بیٹھی رہتی تھی، آزاد پرندوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایک بات جو میں روز دیکھتی وہ یہ تھی کہ روز وہاں ایک فقیرنی مانگنے آتی تھی، وہ چوکیدار اسے دھتکار دیتا تھا، وہ یہی کہتی اس حویلی کی قسمت بدلنے والی ہے، مظلوم کی بددعا 7 آسمان چیر کر اوپر جاتی ہے۔ جس دن میرے سونے رب کو جوش آ گیا تو تخت و تاج زمین بوس ہو جائیں گے۔ مجھے وہ آواز جانی پہچانی سی لگی تھی۔ میں اٹھ کر مین گیٹ تک پہنچ گئی۔ میں نے کہا یہ عورت کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا پاگل فقیرنی ہے۔ میں نے کہا اسے اندر آنے دو۔ میں نے ایک ملازم سے روٹی لانے کے لیے کہا۔ میں نے سوچا اس فقیرنی کو روٹی دے دیتی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ فقیرنی اندر آئی میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑا حاکم ہے، ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے اس عورت کو روٹی دی، وہ کہنے لگی
خدا تمہیں بیٹے سے نوازے۔ میں نے کہا یہ بد دعا نہ دے، یہ دعا کر کے مجھے بیٹی ہو، اور جو کچھ اس جاگیردار نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی میرا رب ویسا ہی معاملہ کرے۔ وہ میری بات سن کر ذرا سی مسکرائی اور کہنے لگی، تب بھی تجھے ہی تکلیف پہنچے گی، کیوں اپنے لیے ایک نئی آزمائش مانگ رہی ہے؟ ایک روز میں صحن سے اندر آئی تو سیدھا جاگیردارنی کے کمرے میں جانے لگی، لیکن اس عورت کی باتیں سن کر تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا اور اسی رات کو اپنے کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اب میرا کمرہ لاک نہیں تھا۔ میں باہر لان میں آ گئی، چوکی دار بھی اپنی کرسی پر بیٹھا نیند میں جھول رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ کافی دیر میں کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتی رہی۔ کافی گھنٹے چلنے کے بعد مجھے ایک بس نظر آ گئی۔ میں اس پر سوار ہو گئی، کیونکہ جاگیردار کی بیوی صرف میرے بچے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بچے کو اپنے پاس رکھ کر مجھے مروا دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری منزل کیا ہے اور کیا نہیں۔ میرے اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ میں اس وقت رو رہی تھی۔ میرے پاس بیٹھی عورت مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے؟ میں نے کہا میرا کوئی نہیں ہے، میں بالکل بے آسرا ہوں، اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ کہاں جاؤں۔ وہ عورت برقعے نقاب میں تھی، مجھ سے کہنے لگی، میں پاس والے گاؤں میں رہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ 4 گھنٹے بعد بس رکی تھی۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ اس کے گھر کوئی بھی مرد نہ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور کپڑے سلائی کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہے۔ اس نے مجھے بھی سلائی سکھا دی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ مل کر کپڑے سینے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنی ساری رودات سنا دی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا جب ایک دن میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ وہ مجھے قریبی کلینک میں لے گئی، جہاں میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب تک میں نے اپنے بچے کو دیکھا نہ تھا، بس یہی سوچا تھا کہ میں اسے کبھی بھی محبت نہیں دے سکتی، لیکن نہیں، اسے دیکھنے کے بعد میری سوچ بدل چکی تھی۔ میرا بچہ ہی میرے لیے جینے کا آسرا بن چکا تھا۔ ایک بار رات کے وقت دروازہ بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی جو مجھے اپنے ساتھ لائی تھی، کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ کون آیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ عورت کمرے میں آئی تو اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، پولیس کے ساتھ تمہارے گاؤں کا جاگیردار آیا تھا تمہیں ڈھونڈنے۔ ابھی تو میں یہ کہہ کر ٹال آئی ہوں کہ میں یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن وہ لوگ جب صبح سب لوگوں سے تفتیش کریں گے تو سچ ان کے سامنے آ جائے گا کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، کہیں چھپ جاؤ۔ میری قسمت میں شاید در در کی ٹھوکریں ہی لکھی تھیں۔ وہ جاگیردار اپنی اولاد مجھ سے چھیننا چاہتا تھا جو میرے لیے میرے جینے کا سہارا بن گئی تھی۔ میں اٹھ گئی اور اپنے بچے کو کالی چادر میں لپیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں بس اسٹاپ پر بیٹھی تھی جب وہی فقیرنی مجھے نظر آئی۔ کہنے لگی، تم یہاں؟ تمہیں وہ جاگیردار نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تو واپس جاگیردار کے پاس چلی جا۔ میں نے کہا وہ مجھے مار ڈالے گا، اس کی بیوی مجھ سے میرا بچہ چھین لے گی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، وہ اب یہ نہیں کر سکتی۔ جب تو حویلی جائے گی تو تجھے علم ہو جائے گا، لیکن تم واپس چلی جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اس فقیرنی کی بات مان لی اور واپس حویلی چلی گئی۔ مجھے اس جاگیردار نے کچھ نہیں کہا، بس مجھ سے اپنے رویے کی معافیاں مانگنے لگا۔ اس کی پہلی بیوی کو فالج ہو گیا تھا، وہ خود کو سنبھال نہیں سکتی تھی تو مجھ سے میرا بچہ کیا چھینتی۔ میرا بچہ پوری عزت اور شان و شوکت سے زندگی گزار رہا تھا۔ میری حیثیت بھی خود بخود بدل گئی تھی، لیکن میرے دل میں صرف اپنے بچے کے لیے محبت تھی، اس شخص کے لیے بالکل بھی نہیں جس نے مجھے ایک گہرا گھاؤ دیا تھا۔ بہرحال میری زندگی کچھ آسان ہو گئی تھی۔ ایک بار میں نے پھر اس فقیرنی کی آواز سنی تو چوکیدار سے کہا کہ اسے اندر بھیجو۔ میں نے اس فقیرنی کو کھانا کھلایا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کیسے میرے بارے میں اتنا جانتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، اس جاگیردار کے چھوٹے بھائی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جب تم پیدا ہوئی تو میں تمہیں ان کی ہی ملازمہ کے گھر باہر چھوڑ آئی تھی، کیونکہ مجھے گاؤں والوں نے بدکار کہہ کر گاؤں سے نکال دیا تھا۔ وہ ملازمہ بے اولاد تھی، اس لیے اس نے تمہیں پال لیا۔ میں بہت عرصے بعد جب اس گاؤں میں لوٹ کر آئی تو تمہیں دیکھ کر مجھے تم پر پیار آنے لگا۔ تجھے وہاں جانے سے بھی اسی لیے روکتی تھی، جانتی تھی کہ وہاں کے مرد کیسے ہیں۔ تم اسی خاندان کی وارث ہو اور مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے۔
یاد ہے تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ میں دعا کروں کہ مجھے بیٹی ہو، اور اس کے ساتھ بھی وہی ظلم ہو جو تمہارے ساتھ اس جاگیردار نے کیا، اور میں نے تمہیں منع کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے بھی یہی دعا کی تھی، اور جب تمہارے ساتھ اسی شخص کے بھتیجے نے یہ سب کچھ کیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور عورت ہی اپنے باپ بھائی کا کفارہ بنتی رہے۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ میں نے بہت کہا کہ وہ میرے ساتھ رہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی مجھے اب دنیا کی چاہ نہیں ہے، بس مجھے اپنے رب کی محبت ہی کافی ہے۔